الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منہم ان يدخل جنة نعیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون۔ سورہ معارج کی ان آیات پہ سفر سے پہلے درس چل رہا تھا۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو چاروں طرف سے مشرکین مکہ آپ پہ ٹوٹ پڑے، مختلف ٹکڑوں کی شکل میں آتے تھے، مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے۔ بعض مشرکین کا خیال یہ تھا کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں اتنی دولت دی ہے، اتنی عزت، اتنی شہرت، اتنا سب کچھ دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آخرت قائم ہوئی تو ہمیں وہاں کچھ نہیں ملے گا؟ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو اللہ ہمیں دنیا میں ہی نہ دیتا۔ جب دنیا میں اتنا کچھ مل رہا ہے تو آخرت میں بھی ہمیں ملے گا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اَيَحْسَبُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ۔ ان میں سے ہر شخص کا یہ گمان ہے کہ اس کو عیش کے باغات میں داخل کیا جائے گا۔ آج بھی بہت سے مسلمانوں کا یہ گمان ہے اپنے بارے میں، دو چار نیکیاں کر کے کہ ہم، یعنی آج کل نا یہ چیز بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہے، کوئی بھی شخص گناہ کرتا ہو تو بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون۔ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں انہیں اس گناہ کا عن قریب بدلہ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ جزا اور سزا کا جو قیامت کا اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے وہ اسی لیے تو کیا ہوا ہے کہ جو جرم کر کے آیا ہے اس کو سزا ملے، اور جس نے جرم نہیں کیا اس کو اچھا بدلہ ملے۔ ہاں، کسی نے جرم کیا، اس کے بعد اس کو ندامت ہوئی اور اس نے سوچا کہ آئندہ میں زندگی بدل دوں گا، پھر اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، توبہ کا آپشن اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ۔ اللہ کہتے ہیں ان میں سے ہر شخص نے یہ گمان رکھا ہوا ہے کہ کچھ بھی کر لے وہ جائے گا بہرحال جنت میں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ انا خلقناہم مما یعلمون۔ ہم نے ان کو جس چیز سے بنایا ہے انہیں معلوم ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو جس چیز سے بنایا ہے، وہ کس چیز سے بنایا؟ پانی سے، غلیظ پانی سے۔ دیکھو کسی بھی چیز کی جو فضیلت ہوتی ہے نا، کوئی بھی چیز جو قابل تعریف ہوتی ہے، دو وجہ سے وہ قابل تعریف ہوتی ہے اور اس کو کوئی ایوارڈ دیا جاتا ہے، کوئی اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ یا تو اس کا میٹیریل ایسا بہترین ہو کہ بڑا قیمتی ہو، جیسے سونا ہے، سونے سے آپ چھوٹی سی اینٹ بھی بنا دو، کوئی ہار بندے، کوئی چوڑیاں، ایسی نہیں، بس سادہ سی اینٹ بنا دو تو بھی وہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو بہت سجا کے تمیز سے لاکر میں رکھا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو بنی ہوئی چیز ہے وہ تو ایسے ہی ہے، ایک چھوٹا سا پتھر بنا دیا، لیکن جس میٹیریل سے بنی ہے وہ میٹیریل کیا ہے؟ بولو، وہ بہت قیمتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے تمہیں جس میٹیریل سے بنایا وہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، وہ غلیظ پانی ہے۔ مٹی اور مختلف اجزاء کو کشید کے اللہ نے اس کو، جب ماں باپ خوراک کھاتے ہیں تو اس سے وہ اسپم بنتا ہے، وہ اتنا غلیظ پانی ہے کہ لوگوں کو اس سے گھن آتی ہے۔ ان الم نخلقکم من ماء مہین، قرآن کہتا ہے کیا میں نے تمہیں ایک ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا؟ انتہائی ذلیل پانی، گھٹیا۔ جب ہم بنے ہیں تو بھی ایک بہت باریک سی لیئر ہمارے اوپر چڑھا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھنے میں تھوڑے اچھے لگتے ہیں۔ وہ ذرا سی لیئر ہٹ جائے، اندر گند ہی گند بھرا ہوا ہے۔ انسان کے جتنے سوراخ ہیں نا، سب سے گند نکلتا ہے۔ آنکھوں سے کیا نکلتا ہے؟ آنسو۔ کیا وہ کوئی خوشبودار چیز ہے؟ کوئی اپنے آنسو نکال کے آپ پہ مل دے، آپ اس سے میں تھپڑ لگاؤ گے، یار کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ ناک سے کیا نکلتی ہے؟ گندی رطوبت، اتنی گھن آتی ہے، وضو خانے میں کبھی یقین نہ آئے تو آئیں بیٹھیں، دیکھیں لوگ کیسے سڑپے لگا رہے ہوتے ہیں ناک کے، پورے پورے تھپڑے چپکا کے آتے ہیں۔
یہ آداب ہے نمازیوں کی مسجدوں میں الحمدللہ، پورے پورے وہ چپکائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. تو کان سے کیا نکلتا ہے؟ میل، تیلیاں ڈال ڈال کے لوگ نکال رہے ہوتے ہیں. کسی کو دکھائیں کتنا غصہ آتا ہے، بھائی اپنا گند ہمیں کیوں دکھا رہا ہے؟ ایک سوراخ کان ہے، منہ سے تھوک، کسی کے اوپر تھوکو چماٹ لگائے گا وہ. باقی جو کچھ راستے تو ایسے ہی وہ ہیں ہی گندگی نکلنے کے لیے، ان کا تو تذکرہ کرتے ہوئے بھی گھن آتی ہے، تصور سے بھی گھن آتی ہے. مسام سے پسینہ نکلتا ہے، وہ بھی بدبودار. لوگ کہتے ہیں یار پسینہ آ رہا ہے، نہا کے آ جا. تو ذرا سی چمڑی ادھڑے نا، اندر کیا ہے؟ گندی گند، خون ہے وہ ناپاک. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ہماری ڈیتھ ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، اسی وقت سے باڈی میں تبدیلی آنا، اندر کا گند باہر آنا شروع، اندر کا جو بھی گند ہے نا باہر آنا شروع. تبھی تو میت کو چھپانے کا حکم ہے. میں بار بار یہ جو بات کہتا ہوں نا کہ میت دکھانے کی چیز نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں. اتنی چہرے کی رونمائی ہونی چاہیے. میت کی بے اکرامی ہے، اس کو چھپاؤ. بس قریبی رشتہ دار دیکھیں، باقی کوئی نہ دیکھے. اس کو چھپاؤ کیونکہ اس کے چہرہ متغیر ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نور آ رہا ہے. کیوں نور آ رہا ہے بھائی؟ وہ مر گیا تو اب تو ختم ہوگا، سڑے گا، گلے گا. چاہے نیک ہو، تہجد گزار ہو، بزرگ ہو، سڑے گا. آپ کو بلا وجہ کی تبصرے کرنا اتنا چہرہ نورانی، اتنا چہرہ نورانی، یہ تکلفات کی دنیا سے نکلو. ہمیں نہیں یاد پڑتا صحابہ کرام میں کسی کی موت ہوتی تھی تو وہ دیکھ کے کہتے تھے کتنا چہرہ نورانی، کتنا چہرہ نورانی. یہ سب یہ فضول باتیں ہیں. عمل اچھا ہے تو چہرہ بے شک ظلمانی ہو، نورانی نہ بھی ہو تو بہت اچھا ہے. اور اگر عمل صحیح نہیں ہے تو جیسی بھی نور کی کرنیں نکل رہی ہوں، کسی کام کی کرنیں نہیں ہے وہ. تو اس لیے موت کے بعد انسان کے چہرے پہ رونق ختم ہوتی ہے. دیکھو موت نیند کی بہن ہے. آپ سوتے ہو تو آپ چاہتے ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں، تبھی بہت سے لوگ سوتے ہوئے منہ پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارا منہ نظر نہ آئے. کہیں کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے جائے، لڑکی سو رہی ہو تو لڑکی کے ماں باپ آپ کو دکھائیں گے اپنی بیٹی ہے بھائی؟ وہ کہیں گے نہیں بڑا نورانی چہرہ ہے، دیکھ لو. جتنا بھی نورانی چہرہ ہو، سوتے ہوئے پہ رونق ختم ہو جاتی ہے. بلکہ اس کو اٹھائیں گے، تمہارے رشتے والے آئے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے، اٹھو، اور اٹھتے ہی بیٹھ نہ جاؤ بلکہ اس نیند کے اثرات ختم کرو. پہلے جا کے منہ دھو اچھی طرح، اور منہ دھونے سے بھی وہ چہرے کی نحوست ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ تھوڑا سا گہری نیند ہوئی ہے تو منہ دھو کے کوئی چائے وائے پی لو، کچھ کھا پی لو. کھانے پینے کے بعد جب بلڈ صحیح طرح سرکولیٹ کرنا شروع کرتا ہے پھر چہرے کی رونق بحال ہوتی ہے. دیکھو ہم جب صبح اٹھتے ہیں ایسے ہی تھوڑی منہ اٹھا کے آفس چلے جاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی تھوڑی تھوڑی رونق آنا شروع ہوتی ہے. جب فل رونق جب آتی ہے جب ناشتہ کر لے آدمی یا کوئی دو ایک آدھ کچھ چیز کھا لے تو اس کے بعد صحیح فٹ فاٹ ہو جاتا ہے، پھر چہرہ بحال ہوتا ہے. پھر یوں ہاں اب جو ملنے آئے اب آپ ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے چہرے پہ ایک عجیب بے رونقی سی ہوتی، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھیں. تو نیند تو کم درجے کی موت ہے، اس میں جب کوئی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھیں تو جو سچی مچی کی موت ہوگی اس سے تو چہرے کی رونق بالکل ختم ہو جاتی ہے. اس میں کیوں کوئی چاہے گا کہ لوگ میری زیارت کریں؟ اس کو دیکھیں گے لوگ، ایک دل میں کراہت آئے گی تو وہ ہمیشہ دل میں کراہت یاد رہتی ہے کہ یہ کیسے کیا لگ رہے تھے یہ. اس لیے اسلام نے حکم دیا، اس کی عزت اس میں ہے کہ اس کے چہرے کو چھپا دیا جائے اور جلد سے جلد اس کو قبر میں پہنچاؤ، کیونکہ اس کا چہرہ کیا ہو رہا ہے؟ تبدیل ہو رہا ہے. اور کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بہت جلدی چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے برین ہیمریج ہے یا ہارٹ اٹیک ہے، اس میں تو بہت جلدی چہرہ خراب ہوتا ہے، چاہے نیک آدمی ہو چاہے برا آدمی ہو. ہاں کرامت کے طور پہ اللہ کسی کی باڈی کو محفوظ کر لے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کرامت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو انسانوں کا چہرہ موت کے بعد متغیر ہوتا ہے، اس میں رونق نہیں ہوتی. زندگی میں رونق ہوتی ہے چہروں پہ چلتے پھرتے، موت کے بعد نہیں ہوتی رونق. اس لیے شریعت نے حکم دیا اس کو کیا کر لو؟ چھپاؤ اس کو. ہاں جو بیٹا ہے باپ کو دیکھ لے، باپ بیٹے کو دیکھ لے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، وہ اس لیے کہ وہ اتنے کلوز ہوتے ہیں آپس میں کہ اگر وہ اس کنڈیشن میں دیکھ بھی لیں تو ان کے دل میں کوئی بال نہیں آتا. لیکن عام آدمی کے لیے نہیں ہے. اس لیے میت کی تصویریں وائرل کرنا اور میت کو چارپائی لٹا کے پوری لائن لگا کے دکھانا کہ آؤ دیکھتے چلے جاؤ، یہ بے وقوفوں والے کام ہے، بری حرکت ہے، اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف بات ہے. یہ عرب لوگ، کیونکہ ہم لوگ اجمیوں میں، جو ہم لوگ غیر مسلموں میں زیادہ رہے ہیں نا اجمی لوگ، اس لیے ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ ہندوؤں سے اور دوسرے قوموں سے آئی ہیں. تو مسلمانوں کا جو اصل کلچر تھا وہ دوسری قوموں میں مرج ہونے کی وجہ سے ختم ہو گیا. عرب چونکہ دوسری قوموں کے ساتھ کم رہے ہیں، وہاں یہ نہیں ہوتا یہ سب کچھ ڈرامے. سعودی عرب کے جو سابق بادشاہ کی جب ڈیتھ ہوئی ہے نا تو آپ کو پتا ہے اٹلی میں ایک پادری یا فرانس میں ایک پادری یہ منظر دیکھ کے مسلمان ہو گیا. بادشاہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، ڈیتھ ہوتا ہی غسل دے کے کفن دے کے سادہ طریقے سے لے جا کے دفن کر دیا، فینش.
تو پادری نے بولا یار یہ کتنا سادہ مذہب ہے ان لوگوں کا, اتنا بڑا آدمی دنیا سے گیا ہے اور کیسے آرام سے اس کی تدفین ہوئی ہے, بالکل سادہ طریقے سے. کیونکہ غیر مسلم ملکوں میں جب کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا ہے تو وہ دفن ہونے سے پہلے 25-30 کو مزید فوت کرا دیتا ہے. وہ بہت مشکل ان کی مذہبی رسومات ہوتی ہیں. اب تو چونکہ ان کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا نا, بندہ مرتا ہے تو نہ ابا کا پتہ نہ اما کا پتہ نہ بھائی نہ چاچا, تو وہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ مجھے جو مرضی کر دینا میرے ساتھ. تو اس میں جو ڈاکٹر لوگ ہیں اس کے گردے پھیپھڑے کلیجی ولیجی گھٹنے وٹنے نکال کے فریز کر دیے کہ بھائی بعد میں کسی جس کے فٹ آ گئے اس کو لگا دیں گے, باقی باڈی کو وہ جلا دیتے ہیں, راکھ جو ہے پھر وہ زمین میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ خود یہ وصیت کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں میری پوری باڈی کو جلا دیا جائے. تو اوون ہے وہاں پہ, تو کیوں خاندانی نظام تباہ ہو گیا نا, پیچھے کوئی رونے والا تو ہے ہی نہیں, تو وہ کیا روئے گا. تو کیا میت کی منہ دکھائی گا, وہ رکھ بھی دیں تو کوئی نہیں آ کے دیکھے گا. ایسا ہو رہا ہوتا ہے ابا کی ڈیتھ ہو گئی, بچے کو بتایا, بولتا ہے دفنا دے بھائی. یہ سیٹ اپ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, اور یہاں بھی آ رہی ہے آہستہ آہستہ. جب نسلیں روکو گے 1-1 2-2 بچے, تو خاندانی نظام کیا ہوگا, اس سے ختم, فنش. پہلے 2 بچے ہوں گے, پھر 1 ہوگا, پھر 1 بھی نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے جب بچے بری چیز ہے تو پھر 1 بھی کیوں. جاپان میں ہو گیا نا یہ بھائی, جتنا بھی گفٹ آئے نا, جگہ نہ بھی ہو آدمی کہتا ہے آنے دو, بیگ میں جگہ نہ بھی ہو آدمی کہتا ہے آنے دو. تو بعد میں دیکھیں گے اس کا کرنا کیا ہے. خیر, تو ان ملکوں میں تو اب یہ سیٹ اپ شروع ہو گیا. جاپان میں بھی قبرستان ہے, اتنی سی قبر ہوگی, پورا خاندان 8-10 نسلوں کا اس میں سما جائے گا. وہ پردادی کی راکھ ہے, یہ نانی کی راکھ ہے, ایک بوتل میں آتی ہے, ڈھکن میں آ جائے گی. اب اور جب مزید سائنس ترقی کرے گی نا, تو ابھی پوری انسان کی راکھ ایک بوتل میں آ رہی ہے. سائنس جب جاپان میں مزید سائنس ترقی کرے گی تو پوری راکھ ایک ڈھکن میں آ جائے گی. اس کے بعد ایک USB ہوگی, میرا خیال ہے سافٹ ویئر ہوگا لاش کا. راکھ کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ ڈیجیٹل فارم میں آ جائے گی. نمبر ہوں گے, آپ کے دادا کا نمبر ہے 0132, یہ آپ کے دادا ہیں. کہاں ہیں یہ, بس ڈیجیٹل فارم میں ہے. یہ دعائیں مغفرت کرنی ہے, یا اللہ 0132 کی مغفرت فرما. ٹھیک ہے, یہ ڈیجیٹل فارم. ہمارے اب تک پورا مردہ ہوتا ہے, جمشید غفار جو بھی اللہ سب کی زندگی دے, لیکن جو مر چکے ہیں ان جمشید کی بات کر رہا ہوں. پورا باقاعدہ پراپر A to Z, سر سے لے کے پاؤں تک پورا باقاعدہ مردہ ہوتا ہے, سارے پرزوں کے ساتھ. اس لیے تو بہت سے لوگ جنازے کو چارپائی کو کندھا نہیں دیتے, کیونکہ اتنے صحت مند ہوتے ہیں بعض لوگ. کندھا دینے میں اگلے کو ڈر ہوتا ہے کہ اگلا جنازہ میرا نہ ہو. ایک بھاری بھرکم آدمی کا انتقال ہو گیا نا, تو اس لوگوں نے کہا, اس کے بچوں نے کہا بھائی کندھا دو. لوگوں نے کہا ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی, تو اس لیے کہ وہ اٹھانا میں بڑی ٹینشن ہو رہی تھی. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے, دیکھو یار. ہاں نہیں آ رہا ہوں, اس طرف آ رہا ہوں, یہ بہت پیچھے چلے گئے آپ تھوڑا سا. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, ابھی وہ جو برطانیہ کی ملکہ فوت ہوئی تھی, اس کی ڈیتھ جب ہوئی ہے تو کتنے مہینے بعد اس کو دفن کیا ہے. اتنا لمبا ان کی میتوں کا پروٹوکول ہوتا ہے, انسان کہتا ہے اللہ تیرا کتنا فضل ہو گیا, تو نے ہمیں اسلام دیا. اور ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے. جو کرسچن جو مسیحی لوگوں میں جو فیملی والے لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں, بڑی فیملیاں ہیں, لاکھوں روپے میت کی تدفین پہ خرچہ ہوتا ہے. مرد ہے تو 3 چادریں, عورت ہے تو 5 چادریں, بس اس میں پردہ زیادہ ہے. 5 چادروں میں, اس کے لیے سفید ہونا بھی ضروری نہیں, بہتر ہے سفید ہو, کسی بھی کلر کی مل جائے چادر ہو, سلا ہوا کپڑا نہیں ہوگا. آسان رکھا نا اس کو, اور فوراً دفناؤ, فوراً سے پہلے. ہاں یقین ہو کہ مر گیا ہے, ایسا نہ ہو ابھی پتہ ہی نہ ہو, سو رہا ہو اور آپ نے اٹھا کے دفنا دیا, بعد میں وہ نکل کے آیا, آپ کہہ رہے میں سمجھا تو مر گیا ہے. کیونکہ 2 واقعات میرے علم میں ہیں کہ وہ مرا نہیں تھا اور لوگوں نے سمجھا کہ مر گیا ہے. ایک واقعہ تو میں بھول گیا, لیکن دوسرے کی تفصیل مجھے یاد ہے, وہ تو ہمارے سامنے کا ہے. ہمارے ایک دوست کی, یہ میں نے پہلے بھی بیان میں بتایا ہے, ہمارے ایک دوست کی ساس صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی. ان کا فون میرے پاس آیا کہ میری ساس کا انتقال ہو گیا ہے. عباسی ہاسپٹل تھا یا سول ہاسپٹل سے ان کی میت ہاکس وے روڈ کی طرف جا رہی تھی. انہوں نے بتایا کہ تمبو ومبو گھر کے باہر لگا دیا, راستے میں کوئی جھٹکا آیا ہے ٹائٹ والا, ساس صاحبہ ہلنا جلنا شروع کر دیا. انہوں نے پتا چلا کہ وہ انتقال نہیں ہوا تھا, وہ سکتا ہوا تھا. تو شکر ہے وہیں نہیں دفنا دیا انہوں نے. تو وہ اگر یعنی کوئی ایسے کسی سکتے والے کو دفنا دیا جائے, وہ تو قبر میں جا کے تو ویسے ہی مر جائے گا وہ بیچارہ, ورنہ قبر اکھاڑ کے اگر باہر آ گیا نا تو جتنے اس کو دیکھیں گے وہ کنفرم مریں گے, وہ سمجھیں گے کہ یہ مردہ ہے جو قبر سے نکل کے آ گیا. خیر جی, تو جب یقین ہو جائے کہ یہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے, یقین ہو جائے, تو کتنا آسان رکھا ہے شریعت نے, کتنا آسان رکھا. دیکھو یار بات موضوع ہٹ تو رہا ہے, لیکن بار بار نا ایک بات آتی ہے کہ ہمارا دیندار طبقہ کدھر کو جا رہا ہے. جتنا اسلام میں سادگی ہے, اتنا ہی مذہبی طبقے نے مذہبی رسومات ایسی نکال لی ہیں کہ سادگی تو کہیں نظر ہی نہیں آتی. ربیع الاول میں دیکھ لو, کہیں سے لگتا ہے کہ سادگی ہے اسلام میں. کیسی رسومات ہونی ہے ربیع الاول میں, پتیاں اور یہ اور وہ, عجیب مذہب کے نام پہ.
محرم میں دیکھ لو, کہیں سے نظر آتی ہے سادگی؟ کتنا آسان رکھا ہے اسلام نے, فوکس کیا ہے بھائی مذہبی رسومات کیسی ہوں گی, سادہ ہوں گی. مسجدیں دیکھ لو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, آج مسجدوں میں جاؤ آدمی کہتا ہے پتہ نہیں مسجد میں آیا ہوں یا کسی رائل فیملی کے جو ہے نا کسی کے محل میں آ گیا ہوں میں. اسلام میں مسجدوں میں دیکھو, عیسائیوں کے چرچوں میں ڈیسک ہوتے ہیں, مسلمانوں کی مسجدیں ہمیشہ سے زمین پہ بیٹھو. یہ سادگی ہے یا نہیں ہے؟ تبھی تو میں کہتا ہوں یہ کرسیوں کا رواج جو معذور ہے وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جس تیزی سے کرسیوں کا رواج بڑھ رہا ہے نا, ایسا نہ ہو کہ کل سب یہاں نماز میں ڈیسک رکھے ہوئے ہوں لائن سے, اور پیچھے میز کرسیاں لگی ہوئی ہوں, اور امام صاحب کے لیے نماز میں امامت کے لیے ادھر منہ کر کے صوفہ رکھا ہوا ہو, ادھر مؤذن کے لیے الگ وی آئی پی صوفہ, امام کے لیے الگ بٹن والا, وہ جو بزنس کلاس میں ہوتا ہے نا جہاز میں, جیسے چاہو اس کو سیٹ کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لو. امام صاحب نے ذرا لمبی نماز پڑھائی تو تھوڑا یوں کیا, تھوڑا پیچھے ہو گئے, ٹھیک ہے نا, تراوی میں لیٹ کے تراوی پڑھا رہے ہیں وہ. تو مجھے لگ رہا ہے یہ ہو جائے گا. 1400 سال ہو گئے بھائی, مسلمان کہاں بیٹھتے ہیں, کوئی معذور ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اب دیکھو میت پہ بھی کتنی سادگی رکھی, بڑے سے بڑے آدمی کی ڈیتھ ہو جائے, غسل, یہ اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, غسل دو. غسل میں بھی آسانی رکھی ہے کہ 3 دفعہ اس کی باڈی پہ پانی بہاؤ, کلی اور ناک میں پانی نہیں, کیونکہ اس کو نکالنا مشکل ہوگا, تو بس روئی گیلی کر کے گھما دو, اور اس کو لے جا کے سادہ قبر کھودو بغیر تابوت کے. بھائی کیوں تابوت پہ خرچہ کر رہے ہو, اور تابوت جگہ زیادہ گھیرتا ہے, ایک بندے نے دفن ہونا ہے, جگہ 4 بندوں کی گھیر کے دنیا سے جا رہا ہے وہ. تو ایک بندہ ہے تو ایک بندے ہی کی برابر قبر کھدے گی, اس قبر میں رکھا. اور حدیث میں غالباً میرے علم میں نے پڑھی تھی حدیث, ابھی پوری تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے, یہ بھی مکروہ ہے کہ آگ پہ پکی بھی اینٹ استعمال کی جائے قبر میں. آگ پہ پکی کچی اینٹ ناپسندیدہ ہے, مجبوری کے حکام الگ ہیں, لیکن اندر سے بھی قبر کو پکا کرنے کی اجازت نہیں ہے مجبوری کے بغیر. سادہ اینٹیں جو کچی ہوتی ہیں ان سے, یا سلیب جو پتھر ہوتے ہیں ان سے اس کو بند کیا. سیمنٹ کا یعنی پکی ہوئی چیز کا استعمال لاؤ, سیمنٹ کا بھی استعمال لاؤ, اور سادہ اس کو آپ نے کیا کر دیا, رکھ دیا. اس کے بعد کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا, دعا مانگنی ہے اس کے لیے اور نکل جانا ہے, ختم. اب ساری زندگی پڑی ہے, آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو, صدقات خیرات کرتے رہو. ہم نے کتنی ٹینشنوں میں میت کے لواحقین کو ڈال دیا کہ دفن کر کے آؤ, سب سے پہلے کھانا, 3 دن تک لنگر چلتے ہیں, کھانے چلتے رہتے ہیں, تمبو لگے ہوتے ہیں, لوگ آ رہے ہوتے ہیں تعزیت کے لیے, بیٹھ جاتے ہیں دھرنے مار کے, 2-2 3-3 دن تک بیٹھے رہتے ہیں, اور پھر دعاؤں کا پروگرام چلتا رہتا ہے, پھر آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. جو جس بندے کے ہاں میت ہوئی ہے نا, وہ ایسی ٹینشن میں آتا ہے دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا وہ شخص. اور چاہتے تھے سادگی, حضرت نے وصیت کی, میری جیسے ہی وفات ہو فوراً سے پہلے غسل, کفن, دفن. پبلک کا انتظار نہیں کرنا کہ زیادہ بڑا مجمع ہو, جنازے کے لیے مجمع کا انتظار نہیں کرنا. دیکھو جتنے زیادہ لوگ جنازہ پڑھیں میت کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن یہ جو اسی وقت جتنے جمع ہو جائیں, انتظار کر کر کے نا کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, یہ سنت کے خلاف ہے. ایسا مجمع, زیادہ مجمع جب فائدہ دے گا میت کو کہ جب وہ سنت کے مطابق ہو. آپ نے میت کو دفن کرنے میں تاخیر نہ کی ہو, اتنی تاخیر جتنی قبر کھدنے میں تاخیر ہوتی ہے اتنی تاخیر تو ٹھیک ہے, پھر جتنے لوگ آ جائیں, اس سے زیادہ تاخیر ٹھیک نہیں ہے. لیکن آج ان احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. دیندار گھرانوں میں بھی ایسا ہی ہے, کسی بڑے بزرگ کی ڈیتھ ہو جائے, وہ وفات ہو جائے, تو پھر دیکھو ابے دفناؤ نہ, اتنا لمبا پروگرام چلتا ہے, 2-2 دن, ایک دن, پھر منجلا بیٹا وہاں سے آ رہا ہے, پھر جاپان سے سیٹ نہیں مل رہی ایک بیٹی کو, پھر امریکہ سے سیٹ نہیں مل رہی ایک بیٹی کو. بھائی چھوڑو, دفنا دو, وہ آ جائے گی تعزیت کے لیے. یہ سب دیکھو, میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی نا, بہت مشہور آدمی تھے میرے والد صاحب ہمارے علاقے کے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. 12 بجے ان کی رات کو ڈیتھ ہوئی ہے. میں مدرسے میں تھا, مجھے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا نا, پہلے پتا چلا طبیعت خراب ہے, ہمیں نہیں پتا تھا اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے کہ ڈیتھ ہو جائے گی. 11:30 یا 12 بجے اطلاع کی وفات ہو گئی. رات کو 12 بجے میں فوراً مدرسے سے گھر پہنچا. ایک اتنا بڑا جھٹکا تھا دل پہ جس کا تصور نہیں میں بیان کر سکتا, کیونکہ چلتے پھرتے گپ شپ لگاتے ہوئے گئے دنیا سے. لیکن ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا بھائی فوراً قبر کھدوانا شروع کر دو. یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے بھئی, آپ کے والد آپ سے گپ شپ بھی ہو, دوستی بھی ہو, ہنسی مذاق بھی ہو. ہمارے والد صاحب بہت بے تکلف تھے, ایسے نہیں تھے جیسے ابا لوگ گھر میں آتے ہیں نا, ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں. بچے کانپتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ابا کا موڈ کس دن کب صحیح ہوگا تو ہم ابا کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کریں. تو ہمارے والد صاحب تھے بڑے خوش مزاج, ہنسمکھ, نمازی, پرہیزگار بھی, تہجد گزار بھی, تلاوت کے پابند بھی. لیکن ایسے لوگ تو ویسے بھی خشکے ہوتے ہیں نا,
अबे घर में जो अब्बा नेक होता है ना, टेंशन भी वही दे रहा होता है सबसे ज्यादा। मेरे बच्चे बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए? कहाँ बैठे हुए? मेरे बच्चों के लिए भी जरूरी है ये बातें सुने। जो अब्बा घर में एक ही बैठा हुआ है, बाकी सब खेल रहे होते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। कोई बच्चा बैठ के बयान नहीं सुनता मेरे। कहते घर की मुर्गी क्या है, लोग कोई लांडी से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, घर के बच्चे कहते हैं अब्बा है ना क्या है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो इधर वालिद साहब का इंतकाल हुआ। मैं बता रहा था कि वालिद साहब हमारे बहुत नेक, जो हमारे यानी किसी के बारे में दावा करना तो ठीक नहीं है, नमाजी, परहेजगार, तिलावत, तहज्जुद, दुआओं के पाबंद, लेकिन खुश मिजाज। आजकल अब्बा किस टाइप के मार्केट में आ रहे हैं, अगर नेक है तो खुश मिजाज नहीं होगा, वो बैठा होगा बस हर वक्त जो है ना, बस वो बहुत नाक पे मक्खी बिठा के। तो जाहिर है जब ऐसे बेतकल्लुफ हो तो फिर जाने का गम ज्यादा होता है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप में से भी अगर कोई अब्बा है तो घर में थोड़ा ऐसा चंगेज खान बन के दाखिल ना हुआ करें, चंगेज खान बन के घर में दाखिल ना हुआ करें। तो 12 बजे डेथ हुई है, 11:30 या 12 बजे। हॉस्पिटल से आने में टाइम जितना लगा, एक 1.5 घंटा। उसके बाद फौरन गुस्ल, फजर, और फौरन जो है ना हमने कब्र तैयार करवाने का हुक्म दे दिया था। आप सोचो दिल पे आ रहे चल रहे होंगे कि नहीं चल रहे होंगे। हमने कहा भाई जो अल्लाह का हुक्म है वो पूरा करना है। सुबह 9 बजे हम उनको जनाजा पढ़ के दफना के फारिग होके घर आ चुके थे, समझ रहे हो। हालांकि रात ईशा की नमाज उन्होंने मस्जिद में पढ़ने के लिए गए हुए थे, जिसके दौरान हार्ट अटैक हुआ उनको, और सारा दिन घर में गुजारा। बड़े यानी ईशा तक घर में फिट फाट, और सुबह 9 बजे से पहले कब्र में दफन हो चुके थे, या 9 बजे के करीब। और इतनी ताखीर भी क्यों हुई, कब्र खुदने में देर लगी है। अब जब हम घर पे आए ना तो मस्जिदों से ऐलानात हो रहे थे फजर के बाद भी। अब लोग तो कराची में उठते कितने बजे हैं, 8-9 बजे उठते हैं, बल्कि 11-12 बजे उठते हैं। जब उठे तो उनको इत्तला मिली कि जी हाफिज मसूद साहब का इंतकाल हो गया है। एक कोहराम बिछ गया इलाके में, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उनसे मोहब्बत करते थे, बहुत एक मशहूर थे वो इलाके में। अब ताजियत के लिए लोगों ने हमारे घर रुख किया कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया। कायम ने कम दफना दिया। लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि यार अभी ऐलान हुआ है और आप लोग दफना के फारिग हो चुके हो। मैंने कहा जी हो चुके। हालांकि हम मजमा इकट्ठा करना चाहते हैं ना उनके नाम पे, पता था इतना क्राउड हो जाना था जिसकी कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि बहुत दूर दूर इलाकों तक हमारे वालिद साहब को जानने वाले और मोहब्बत करने वाले लोग थे। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा ख्याल है 2 सफ़े थी, नमाज मैंने खुद पढ़ाई, 2 या 3 सफ़े थी जो अवेलेबल थी उस वक्त बस, और आराम से उनको दफना दिया। वापस आए, लोग आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, कह रहे यार ये कैसे। हमने कहा भाई ऐसे ही होता है, शरीयत में क्या है, इसी तरह ही होता है। तो आज पता नहीं क्या कर लिया है लोगों ने, कोई भी मर जाए, मैंने अपने बारे में वसीयत की भी है भाई, मेरी जैसे ही मरे फौरन गुस्ल, कफन, दफन। मुफ्ती साहब मार्केट से क्या हुए, शॉट। जरूरत किस चीज की है, दुआओं की, वो करते नहीं है। और तकल्लुफ देखो, रोना धोना, हा हा हु हाय हाय, फिर वो बातें बिल्कुल ही अल्लाह माफ फरमाए मिरासियों वाले स्टाइल होते हैं आजकल। तो भाई हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, सुन्नी हैं। सुन्नियों के मजहब में क्या है, किसी की मौत पे वावेला करना है या सबर करना है, सबर। हाँ जो शिया लोग हैं उनका जो भी मजहब है वो जाने, हम तो सुन्नी है भाई। सुन्नियों में किसी की भी मौत वाक़े हो जाए तो सबर करना है, सबर। सबर पे अजर मिलेगा। उछलने कूदने पे ही हा हो, शोर शराबे, बेहोश होके गिर रहा है, ऐसे भी हमने लोग देखे हैं। अब्बा की मौत वाक़े हुई है और जनाजे में कोई उधर को गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई उसको संभाल रहा है जाके, वो अगर हाँ चीख रहा है, चिल्ला रहा है। क्यों अपनी जहालत दुनिया को दिखा रहे हो मेरे भाई, ये शो करना कि मुझे बहुत गम हो रहा है। तो आप क्या समझ रहे हो हमें गम नहीं हो रहा था अब्बा की मौत पर? हमें भी अब तक सोचने से गम होता है। तो उस गम को छुपाओ भाई, दिल में रखो अपने, अल्लाह से मांगो। और जाना सबने है, कोई पहली दफा कोई नया काम नहीं हुआ है। सब पैदा किस काम के लिए हुए हैं, मरने के लिए हुए हैं। तो वही हुआ है जिसके लिए पैदा हुए थे, कोई अचंभे की बात नहीं हो गई। बाद लोग ऐसे उछल रहे होते हैं जैसे पहली दफा इनके यहां मैयत हुई है, बाकी तो सारे आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से चले आ रहे हैं अब तक, और चलते रहेंगे क़यामत तक। शौहर मर जाए, खवातीन रोती हैं, ऐसे रोती हैं, ऐसे रोती हैं, और मोहब्बत का सबूत देने के लिए। जिंदगी में तो नचोड़, और सब खवातीन की बात नहीं कर रहा, फिर वो खवातीन गुस्सा होती हैं, जिंदगी में भी बहुत मोहब्बत करती हैं। आज एक वकील की वो एक वीडियो आई बड़ी जबरदस्त। वो माशाल्लाह बड़ा खानदानी वकील है, मैंने उसको टाइम दिया मुलाकात के लिए। वही अदालती खुला के खिलाफ काफी जबरदस्त तहरीक चला रहा है वो, तो वकीलों में भी बड़े बड़े खानदानी लोग पड़े हुए हैं। उसका एक क्लिप आया, उसने कहा मेरे पास जो भी केस आते हैं ना खवातीन के,
खुला के केस, उसमें वो लिख रही होती हैं मुझे अपने शोहर से नफरत है, मैं अल्लाह की हुदूद पे कायम नहीं रह सकती, कानूनी अल्फाज हैं, हुदूदुल्लाह पे कायम नहीं रह सकते, और मुझे इससे खुला चाहिए और मैं बिल्कुल नफरत करती हूँ। और फिर कहती है मुझे इससे हर महीने 2 लाख रुपए चाहिए क्योंकि इसका ये बिजनेस है, ये इसकी जॉब है और ये साइड में इतना अच्छा इसका। वो कह रहे हैं नफरत के बाद भी पैसा ठीक ठाक चाहिए। जिससे इंसान को नफरत होती है ना, आदमी कहता है तू मुझे पैसा देगा मैं तेरे मुंह पे मारूंगा। आप मेरे पास आए और कहें मुफ्ती साहब आई हेट यू, मुझे आपसे बहुत नफरत है, आप बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगते, ये 50 रुपए। मैं कहूंगा इस काबिल तूने मुझे छोड़ा कहां है, पकड़ अपने ये 50 रुपए। हाँ, अगर आप कहोगे मुफ्ती साहब आई लव यू, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, ये 50 रुपए, वो 50 या 25 भी होंगे, मैं कहूंगा यार माशाल्लाह, आंखों से लगाऊंगा। यही हो रहा है ना आजकल मार्केट में। हो क्या रहा है, अदालतों में खवातीन जाती है, 2 टके का आदमी नहीं है, मुझे इससे नफरत है, मुझे 1.5 करोड़ रुपए चाहिए इससे। तो उस वकील, सब खवातीन की बात नहीं कर रहा, सब जाती भी नहीं अदालत में, और कुछ जाती हैं तो वाकई वैलिड रीजन भी होती है, तो इसलिए बहुत कम खवातीन हैं जिनके बारे में उसने ये बात की है। तो क्या बात चल रही थी, देखो आज बहुत टाइम में जा रहा हूं मैं, असल में मेरा दिमाग किसी और मौजू की तरफ अटका हुआ है। हाँ, वकील साहब से तो मुलाकात करनी है, वो ये अदालती खुला पे कह रहे थे, अगले जुम्मे मैंने टाइम क्या, हाँ कफन दफन की बात चल रही थी। तो इस्लाम ने इतनी सादगी रखी है भाई किसी, हाँ वो मैं बता रहा था, खवातीन को शौहर से जब मर गया तो हाँ ऐसा, असल में खवातीन को दूसरी औरतों को दिखाना होता है कि हमें बहुत गम हुआ है, गम होता भी है, लेकिन अगर ना रोए ना, पंजाब में ये बहुत है, अगर ना रोए ना, सब्र कर ले, सारी जिंदगी दूसरी औरतों ने ताने दे दे के मारना होता है कि देखा उसका मियां दुनिया से गया था और आराम से बैठी हुई थी वो, तो उसको ये शो करना होता है कि मुझे बहुत मोहब्बत है। भाई छोड़ो, अल्लाह को दिखाओ, और अल्लाह को सब्र करने वाली पसंद है, सब्र ना करने वाली अल्लाह को पसंद नहीं है। ये चीखना चिल्लाना, और वो एक वाकया तो मैं बड़ा जबरदस्त बताता हूं ना, खवातीन के मैयतें होती हैं ना, तो भी एक दूसरे के रोते रोते दुपट्टे चेक कर रही होती हैं, वो चूड़ियां चेक कर रही होती हैं, रोते रोते कह रही होती हैं बहन हाय हाय मुन्ने के अब्बा बहुत अच्छे थे, दुनिया से चले गए, हाय हाय सारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजारी, बहन ये दुपट्टा कहां से खरीदा तुमने, बहुत जबरदस्त थे मुन्ने के अब्बा, बस बहन मेरा गम मैं ही जानती हूँ। वो दूसरी कहती हाँ हाँ आप सही कह रही हो भाईजान तो बहुत अच्छे थे, बोल्टन मार्केट से खरीदा है मैंने, तो ये चल रहा होता है प्रोग्राम, ये मैंने हैदरी से खरीदा है, नहीं मैंने बोल्टन मार्केट से खरीदा है, अच्छा हाँ हाँ बहन मुन्ने के अब्बा, हाँ वहां जरा सस्ता मिल जाता है। ये सब कॉन्वर्सेशन भी आपस में मैयत पे चल रही होती, रिश्तों की बातें भी चल रही होती हैं, हाय हाय रोते, बहन वो लड़की देखी तुमने, मैं अगर अपने बेटे के लिए पसंद कर लूं तो कैसी रहेगी, फिर रोना धोना शुरू, फिर आंख, तो इनके सारे प्रोग्राम मैयत पे भी, मैंने ऐसी शादी देखी है मैयत पे सेट हुई थी भाई, आप समझ रहे हो मैं मजाक कर रहा होता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने खुद लड़का लड़की से पूछा तुम दोनों एक दूसरे से मिले कहां से, कह रहे मैयत पे सेटिंग हुई थी, और उनके माशाल्लाह आज बच्चे हैं। तो मैयत पे गए थे, रोते रोते एक दूसरे को ताड़ा है उन्होंने, अब जाहिर है रिश्तेदारों की मैयत थी ना, रोते रोते एक दूसरे को ताड़ा है, लड़के ने देखा वो रो रही है, रोते हुए भी कुछ अच्छी लग रही है, उसने भी देखा एक तो आंसू इसकी आंखों से निकल रहे हैं, लेकिन बंदा लड़का हैंडसम लग रहा है। अब ये तो दुनिया में जिन्होंने जाना था वो तो चले गए ना, हम तो जिंदा है ना कैसी दिमाग इस्तेमाल हो रहा होता है भाई, ये तो अंकल चले गए, अब इनका क्या शादी ब्याह से लेना, हम तो जिंदा है, हम तो अब ये हैंडसम लड़का दोबारा पता नहीं नजर आएगा कि नहीं आएगा, और वो भी ताड़ रहा होता है कि यार इतनी लड़कियों में ये वाली सही लग रही है मुझे, और पहली मैयत में बगैर मेकअप के नजर आती है लड़की, इसको भी लोग फिर वो देख रहे होते हैं कि यार ये, अब तो मैंने सुना है मैयत में भी मेकअप करके आ रही होती है, वल्लाहु आलम, बहरहाल ये औरतों का अपना मामला है, वो मेकअप करें ना करें ये उनका हेडेक है, लेकिन पहले जमाने में बगैर मेकअप के, तो ये जबकि मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त विदाउट मेकअप आ जाया करती थी, तो उसने बोला कि यार ये चांस कयामत तक मुझे दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा ओरिजिनल कंडीशन में देखने, तो ओरिजिनल में खूबसूरत है इसका मतलब ओके की रिपोर्ट। तो आपस में दोनों की सेटिंग हुई, और शायद मैंने ही निकाह पढ़ाया था उनका, मुझे तभी उन्होंने कहानी जो सुनाई ना, अपना वाकया सुनाया, तो वो शायद वो मुझे याद पड़ता है मैंने निकाह पढ़ाया उसी पे, उन्होंने रिश्ता कहां से मिला, तो फिर उसने बताया कि ऐसे सेट हुए थे। तो जब एक वाकया तो मेरे सामने आ गया, मेरे सामने 100 वाकये किसी इलाके में होते हैं ना, तो एक मेरे सामने आता है, समझ रहे। खैर, तो इस्लाम ने कितना सादा सा हुक्म दिया भाई, यूं करो यूं दफनाओ, दुआ मांगो। अब ये जो हमारे बारे में हम लोग कहते हैं ये वहाबड़े मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद, इनका तो मुर्दा भी बड़े आराम से चला जाता है, कुछ भी नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता भाई, ऐसा ही है इस्लाम, यही है। अरबी सऊदी अरब में जाओ, अरबों में बाज क्वालिटीज बहुत खानदानी है, बहुत, उनमें इस्लाम की कुछ चीजें ऐसी अरबों में बाकी रह गई हैं जो बड़ी खानदानी है। उनमें एक ये भी है कि मैयत पे उछल कूद नहीं करते, वो चीखो पुकार नहीं करते, सबर, मा कद्दर अल्लाह, जो मुकद्दर था हो गया, बस बड़े से बड़े गम में। दूसरा, जैसे ही मौत वाक़ई हुई, गुसल, कफन, दफन, फिनिश, कोई तीजा नहीं, कोई 40वां नहीं, कोई बरसी नहीं। भाई दुआ मांगते रहो, जिंदगी पड़ी, और वो मांगते हैं दुआ, और ऐसे लोग ज्यादा दुआएं मांगते हैं
جو تیجے 40 میں کرتے ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں بریانیاں پھوڑ پھاڑ کے. ہم بھی اپنے والدین کے لیے آج تک دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ موت تک کرتے رہیں گے. سب سے زیادہ دعائیں انسان کرتا ہی اپنے ماں باپ کے لیے بھائی, ان سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے. تو ہم نے تیجا نہیں کیا, ہم نے 40واں نہیں کیا, ہم نے ابا اماں کی برسی نہیں منائی. اسی وجہ سے ساری زندگی ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں, جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے اپنے ابا اور اپنی اماں, اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے. اور آپ نے دیگیں لگا لی, فارمیلٹی پوری کر لی, اور دنیا کو پتا چل گیا جی ان کے ہاں ابا گئے ہیں, ہمارے یہاں تو پتہ ہی نہیں چلا بیچارہ. مجھے یاد ہے ایک مہینے بعد بھی لوگ ملتے رہے, کہہ رہے ہیں یار ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ ایسے چلے گئے حافظ مسعود صاحب, اتنے بڑے آدمی تھے, اتنے مشہور آدمی تھے, اتنے لوگ ان کو جانتے تھے یار, ایک دم ایسے. میں نے کہا بھائی یہی ہے شریعت میں, کیا ہے ایسے ہی ہے. تو ایک تو میت کی رونمائی کی رسم غلط ہے, دوسرا رونمائی میں ہوتا کیا ہے, ایک تو میں نے بتایا نا چہرے کی رونق میت کی ختم, دوسرا اس کی ناکوں میں روئی ٹھوسی بھی ہوتی ہے, منہ میں روئی, اسی طرح سے اس کی تصویریں لی جا رہی ہوتی ہیں. آپ اپنی کبھی سیلفی کھنچواؤ گے, مفتی صاحب آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینا ہے لیکن پہلے میں ناک میں روئی ٹھوس لوں, اپنے روئی ٹھوسی بھی ہوگی تو پہلے نکالو گے آپ, برا لگ رہا ہوں. تو میت کا بھی اکرام کا حکم ہے, تو اس کے اکرام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سیلفیاں لے کے ڈالو یا اس کے ناک میں روئیاں ٹھوس کے اس کی تصویریں لو. اس کے اکرام کا تقاضا کیا ہے, اس کے چہرے کو فوراً چھپا دو اور اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو, جہاں اس کی امانت ہے, جس کی امانت ہے, جس زمین کی امانت ہے اس تک پہنچاؤ اس کو. صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے. یہاں کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اتنے دن کے بعد کیوں دفن ہوا. بھائی نبی کی کو موت کے بعد بھی ایک ایسی زندگی ملتی ہے, برزخی اتنی پاورفل زندگی ہوتی ہے کہ انبیاء کے چہرے ذرا بھی متغیر نہیں ہوتے. انبیاء کا تو سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا میرے بھائی, تو انبیاء کی موت کو عام انسانوں کی موت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کو دفن کیا گیا اتنے دنوں کے بعد, تو بھی بالکل صحیح سالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر تھا. تو وہ عام آدمی اور انبیاء میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ عام آدمی کا حکم ہے.